نزول تسبیح جو ہے، جو نماز کے بعد آپ پڑھتے تسبیح، وہ تسبیح بھی اسی وقت کی ہے، تسبیح مظلوم بی بی زہرا۔ میں پوری مجلس تسبیح بی بی زہرا پہ پڑھوں، آپ کو بتاؤں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اتنی برکت والی، ہر پریشانی کی دوری کے لیے تسبیح زہرا۔ جب تم کوئی پرابلم میں آؤ، خدا نہ خواستہ، تسبیح زہرا پڑھ کے نکلو، تم حق پہ ہے تو کامیابی ہوگی۔ اگر تم گاڑی میں بیٹھ کے پڑھو، روز صبح میں نکلنے سے پہلے، ایکسیڈنٹل موت سے انسان بچ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کی مدح ہے، اللہ کی تعریف ہے، لیکن ویسے تعریف کرو جیسے فاطمہ نے کی، اس لیے کہ بی بی بہتر جانتی کہ اللہ اکبر کتنی دیر پڑھنا ہے۔ اگر یہ تسبیح تم پڑھو، ان لڑکیوں کو بول رہا کہ جس کے لیے رشتہ نہیں ہے، وہ لڑکی، وہ ماں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اگر یہ تسبیح زہرا صرف اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ میری بیٹی کے لیے بہترین رشتے کو بھیج، اللہ بہترین رشتے کو بھیجتا ہے اس تسبیح زہرا کی برکت سے۔ اگر کسی مریض کے اوپر پڑھو تو اس میں شفا ہے تسبیح زہرا کی۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء یہ کہتے کہ اگر مردے پہ پڑھو اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم ریگولر پڑھتے ہیں کہ ہم کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے، ہم صبح شام پڑھتے ہیں نماز کو، اس لیے بس ایک چیز بول دیتا، میں تو بہت بولنا چاہ رہا تھا لیکن میرا ٹائم ہو گیا، صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا مصاحب کو ملا کے۔ ایک چیز آپ کو بولتا، تسبیح زہرا یہ پلاسٹک کے دانوں پہ مت پڑھو۔ پورے خاموش ہو گئے، پھر کس پہ پڑھیں بولیں گے آپ تسبیح لاتے خرید کے ضرور لاؤ، میں منع نہیں کر رہا، پلیز کوئی غلط نہیں سمجھے، میں منع بالکل نہیں کر رہا، کوئی واجب نہیں ہے۔ تسبیح مظلوم بی بی کی اگر خاک شفا پہ پڑھو تو جلدی قبول ہوتی، قبولیت کے لیے خاک شفا ہے۔ سجدے کا اٹھاؤ اور ہاتھ پہ پڑھو، اس کا اور فائدہ بتاؤ، تم سجدے کا اٹھا کے اگر ہاتھ پہ پڑھو گے تو یہ انگلیاں تمہاری گواہی دیں گی اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے یہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہا تھا۔ تیسری چیز بتائی گئی کہ جن انگلیوں سے تم تسبیح زہرا پڑھو گے، مرنا تو ہے، لحد میں تو جانا ہے، تو اس لحد میں جب جاؤ گے تو ان انگلیوں سے روشنی پیدا ہوگی، اس لیے کہ تم نے تسبیح زہرا پڑھی ہے۔ آپ نے دیکھا کتنے فائدے، لیکن اگر آپ پلاسٹک کے دانوں پہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ میں خاک شفا لے رکھ لو، سجدے کا ہاتھ میں رکھ کے اس پہ پڑھو۔ اور ہمیشہ یاد رکھو جب آپ یہ خرید کے لے کر آتے تسبیح، اس کو گن لیا کرو آ کے، اس میں دانے آگے پیچھے ہوتے، اگر آپ 34 کی جگہ 33 اللہ اکبر پڑھیں گے تو وہ اثر نہیں ہوگا، یا 34 کی جگہ 35 پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ گننے میں کوئی حرج نہیں، گھر لا کے ٹائم ہی ٹائم ہے آپ کے پاس، تو بیچاری بیوی کھانا بناتی، آپ تو بیٹھے رہتے، تو آپ جو ہے تسبیح گن لو، پوری گن لو کہ برابر پراپر ہے یا نہیں، بس 34 33 کرنا ہے۔ یہ رشتے کے لیے بہت اچھی ہے، رزق کے لیے، آپ کسی انٹرویو کے لیے جا رہے تو تسبیح، اس لیے کہ میں پڑھتا ہوں، امیگریشن میں آتا ہوں تو پڑھتا ہوں، اپنا راز بول دیا ہم، میری بیوی کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، اینی تھنگ رانگ؟ سب کو پڑھنا چاہیے۔ فلائٹ سے اتر کے کاؤنٹر تک آئی، امریکن امیگریشن نہیں، یورپ کا، لندن کا، تو تسبیح پڑھ لی ہوئے۔ تسبیح زہرا جادو ہے، ایسی تسبیح ہے یہ کہ مردہ زندہ ہو جائے، لیکن عابد بلرامی کی زبان سے پڑھے تو مردہ زندہ نہیں ہوگا، سید مرتضیٰ پڑھیں گے تو زندہ ہوگا۔ کیا بول رہا، ان کی زبان ہے، وہ ایسے پاک اور پاکیزہ تھے، ہم تو گناہگار ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، غیبتیں کرنے والے، ہماری زبان سے کتنے گناہ ہوئے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرو تب تک تمہاری زبان میں اثر نہیں ہوگا۔ تو تسبیح بی بی زہرا ایک معجزہ ہے جو اللہ نے ہم کو دیا، اور آپ یاد رکھو، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار، غور سے سنو، یہ شہزادی کونین کے پڑھنے سے پہلے، میرے جملے غور سے سنو، بی بی نے جو پہلی مرتبہ پڑھا اس سے پہلے کسی نے نہیں پڑھا تھا اس انداز سے،
اس لیے کہ فاطمہ جانتی تھی کہ اللہ کے کون سا نام کتنی دفعہ پڑھو گے تو اثر ہوگا. بی بی نے بتایا اس سے پہلے اس انداز سے اب 100 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 100 مرتبہ، کوئی بات نہیں، ثواب ملے گا. لیکن جو اثر ہے چھٹے امام کا کہنا کہ تسبیح، میری دادی کی تسبیح تمہاری واجب نماز کو قبول کرا دے گی، یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے لیکن واجب کو قبول کر. اتنا پاورفل ہمارے پاس یہ وظیفہ ہے، لیکن ہم روز پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے. میں نے بہت 2-3 منٹ میں آپ کو تسبیح کے بارے میں بتا دیا. ہر پریشانی میں، ہر جگہ گھر سے نکلتے ہوگا ضرور تسبیح پڑھ کے نکلو. دیکھو تم صحت کے ساتھ واپس ہوگے، کبھی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی اگر تسبیح مظلوم بی بی زہرا انسان پڑھے. گھر سے نکلتے ہو بی بی کی تسبیح پڑھو، اب بیٹھ کے ہاتھ سے پڑھو، اب وضو سے ہو تو بہت اچھا، نہیں بھی ہے تو چلتا. شادیوں کے لیے بہت اچھا، لیکن وہ شادی کے جو بغیر میوزک کے ہو، مکس گیدرنگ کی نہ ہو، ویسی شادیوں میں فائدہ ہوتا ہے. بہرحال میں ایک واقعہ 1 منٹ کا یقین پہ پڑھ کے پھر آگے بڑھتا. پلیز غور سے سننا کہ یقین کیا ہے. اگر تمہارا فیتھ سٹرونگ ہو جائے نا ٹورڈز امام علی، ٹورڈز اللہ، تو تم دن کو رات، رات کو دن کر سکتے. ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا ہے اگر تمہارا فیتھ. میں یہی بول رہا، نماز پڑھے، روزہ رکھ رہے، مجلس کر رہے، عزاداری کر رہے، لیکن یقین کتنا ہے تمہارا؟ یہ مت بولو کہ میرا یقین تو بہت ہے، نہیں ہے، میں مانتا ہی نہیں. بہت یقین ہے ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں یہ بات ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو پاس تو یقین. یقین کیسا ہوتا؟ اب سنو، 7ویں امام کا زمانہ، پلیز میں جلدی اس لیے پڑھا کہ وقت نہیں ہے. 7ویں امام کا زمانہ، ہارون رشید وہ ظالم بغداد میں سے نکلا شکار کے لیے. ہارون رشید، پلیز میری طرف دیکھو اور یہ واقعہ سنو، 2 منٹ کا ہے کہ یقین کیا ہے. اس نے اتنا بڑا خلیفہ، اتنا بڑا ظالم خلیفہ شکار پہ نکلا، ہرن کی شکار، ڈیر جس کو بولتے، اس کے شکار. تو ایک بہت خوبصورت ڈیر سامنے تھی. ہارون نے اپنے گھوڑے کو اس کے پیچھے ڈالا اور اس کو معلوم تھا کہ اس ظالم کو کتنا چکر دینا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ وہ تیز بھاگتے 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 اس کے پیچھے اس نے گھوڑا ڈال دیا ہارون ظالم نے. وہ اس کو چکمہ دیتے 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 ایک سٹیج پہ پہنچ کے ہارون رشید ظالم کا گھوڑا جس گھوڑے پہ تھا وہ رک گیا. کیوں رکا؟ تیزی سے ہرن دوڑتے ہوئے ایک مٹی کا ٹیلا بنا ہوا تھا، اس پہ جا کے بیٹھ گئی. مٹی کا ٹیلا سمجھ رہے آپ؟ ایک لہد مٹی کی مثال کی طرف، اس پہ جا کے بیٹھ گئی. اور اس کا گھوڑا اس کے قریب نہیں. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ وہ تو سامنے میرے 100 میٹر کے قریب یا 50 میٹر کے قریب اس کا گھوڑا رک گیا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، مشہور ترین تاریخ کا واقعہ ہے. 2 میں ختم ہو رہا، 1 منٹ کا واقعہ. یقین پہ بتانا کہ ایسے یقین کو پیدا. وہ ہرن جا کے بیٹھ گئی، جانور ہے، عقل نہیں ہے اس کو، لیکن جا کے وہاں بیٹھ گئی. اور بیٹھی بھی کیسے؟ بڑے اسمارٹنس سے بیٹھ کے ہارون کو دیکھ رہی، لیٹ سی تو یہاں پہنچ سکتا یا نہیں. اگر انسان ہوتا تو میں بولتا مسکرا رہی تھی. ہارون نے اپنے گھوڑے کو ڈالا، سامنے ہرن بیٹھی ہوئی ہے ٹیلے کے اوپر. اس کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، 50-100 میٹر کے قریب رک گیا. اس نے جانور کو بدلنا شروع کیا، 4 یا 5 جانور کو بدلا. بادشاہ ہے، بنی عباس کا حاکم ہے، بدلا. اس نے فوراً اپنے غلاموں سے کہا جا کے بلا کے لو، یہ کیا ہے، کیسے بیٹھی ہوئی ہے، میرا گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھا، میرے پیر آگے کیوں نہیں بڑھے، میرا ہتھیار چل رہا کیوں نہیں یہاں کے. لوگ آئے، لوگ آنے کے بعد اس نے پوچھا یہ کیا ہے ماجرا. اب پلیز میری طرف دیکھو، یہ ماجرا کیا ہے، یہ ٹیلا کیا ہے، یہ ہرن کیسے بیٹھ کے، نہ میرا ہتھیار چل رہا، نہ تیر چلا سک رہا، نہ میرا گھوڑا آگے بڑھا، نہ میرے پیر آگے بڑھ رہے. ایسے معلوم ہوتا جیسے زمین پہ کسی نے روک دیا. ان لوگوں نے کہا ہارون تجھے معلوم نہیں یہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ امام علی کی خبر ہے. نجف اشرف. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہرن کو عقل نہیں، ہرن کو یقین کتنا ہے کہ اگر علی کی پناہ میں چلی جاؤں گی تو بچ جاؤں گی، علی کی پناہ میں جاؤں گی تو مجھے نجات. دوستو جانور کا جو یقین ہے نا، تھوڑا یقین امام علی کے لیے ہمارے پاس بھی آنا چاہیے.
اس یقین کو پیدا کرو کہ امام علی سے بڑا کوئی نہیں ہے مجھے بچانے والا. نجف اشرف جا رہے نا مولا کو ختم بوسی کر کے یہ بولنا مولا کچھ یقین پیدا کر دو. یقین کے لیے نماز شب سے بہتر کوئی عبادت نہیں. شب نماز کا پابند ہو جاؤ تمہارا یقین بڑھتا جاتا. اور یقین اگر آ جائے نا رات بھر میں عبادت کرو اور میرا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ دے گا یا نہیں دے گا تو رات بھر سو جاؤ 2 یقین کے سجدے کر لو. یقین کو پیدا کرو.